عمر بن عبدل عزیز کی خلافت سن 717 سے 720 عیسوی تک قائم رہی۔ محض 3 سال کی حکومت میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرا دی۔ عمر بن عبدل عزیز کو خلافت کے عظیم بوجھ کو ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ جب وہ اپنے خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے گھر پہنچے تو ان کے گھر خوشی منائی جا رہی تھی، لیکن عمر بن عبدل عزیز سخت پریشان تھے۔ اس وجہ سے ان کے چہرے پر بے چینی اور سنجیدگی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کا خادم بھی پریشان ہو کر بولا، جناب خیریت تو ہے؟ آج اب اس قدر پریشان اور فکرمند کیوں ہیں؟ عمر بن عبدل عزیز نے فرمایا، میرے فکر اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج سے مشرق اور مغرب میں موجود مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو مجھ پر حق حاصل ہو گیا ہے کہ میں ان کے مطالبے اور اطلاع کے بغیر ان کا حق ادا کروں۔ آج سے میرے فرائض میں ہر مسلمان کا حق شامل ہے اور میں محض اپنی ذمہ داری کے احساس سے فکرمند ہوں۔ حضرت عمر بن عبدل عزیز نے اپنی خلافت کے پہلے روز مجمع عام جو تقریر کی، اس میں یہ بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ مجھے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چلانے کا حق حاصل ہے۔ مجھے کوئی بات پیدا نہیں کرنی، بلکہ صرف احکام شریعہ کی پیروی کرنی ہے۔ مجھے سمیت کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود تو اللہ کی نافرمانی کرے اور دوسرے اس کی اطاعت کرے۔ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے کی اطاعت کرنا واجب ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی فرما برداری جائز نہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب تک میں خود اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا رہوں، تم بھی میری اطاعت کرتے رہو۔ اگر میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت عائد نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے مقابلے میں کسی طرح کی کوئی عظمت یا فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داری کا بوجھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے خلافت کا اسلامی تصور جسے اپنانا ہر مسلمان حاکم پر فرض ہے۔